اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور دھیان سے سنیں۔ مولانا ابو طالب صاحب رحمانی نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں اس ملک کے بارے میں، آپ سنیں۔ ہند الولی میں آج آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کا یہ بہت ہی اہم ایگزیکٹو ڈیلیگیشن ہمارے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب اور ہمارے نیشنل اسپوکس پرسن جناب سید قاسم رسول الیاس صاحب کی قیادت میں خدام خواجگان جو یہاں کی بڑی معتبر آرگنائزیشن ہے، معتبر تنظیم ہے، ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے۔ ہماری حاضری باعث سعادت ہے۔ یہاں دنیا کے تمام لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور آنے جانے میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ شریف ضرور اجمیر میں ہے، مگر یہ بات کہہ لینی چاہیے ہمیں کہ یہ دنیا کے ہر ملک میں بسنے والے دھڑکتے ہوئے دلوں میں موجود ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ بدنصیبی اور ہماری بدقسمتی یہ کہ 47 میں اس ملک کا بٹوارا ہو گیا، لیکن اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ 2024 میں کچھ لوگ دلوں کا بٹوارا کر رہے ہیں۔ یہ دلوں کا بٹوارا اصل میں یہ جو لوکتنتر کے ورودھی ہیں، جو بھارت کے وکاس اور بھارت کی طاقتوں کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی ایکتا بالکل ٹوٹ جائے تاکہ یہ ملک آگے نہ بڑھ سکے۔ ایسی سوچ کسی دیش بھکت کا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوسرے ملکوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے کچھ بدیشی طاقتوں کے چھپی ہوئی اولادوں کا ضرور ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہتا ہے؟ جو سچا ہندوستانی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ جو سچا ہندوستانی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری کرنسی ڈالر سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ جو سچا ہندوستانی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے کونے سے دوسرے کونے تک اپنی ماں بہنوں کے ساتھ عزت کے ساتھ چلے جائیں۔ ایک مسلمان بھائی اور ایک ہندو بھائی جب دونوں کی اولادیں باہر ہوتی ہیں تو دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شانتی پوروک گھروں میں واپس آ جائیں۔ لیکن کچھ ایسی طاقتیں اس وقت چل پڑی ہیں اور ان طاقتوں کو چلایا گیا ہے، ان طاقتوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ 2019 سے لے کر 2021 کے درمیان بھارت کی 13 لاکھ بیٹیاں غائب ہو چکی ہیں۔ 13 لاکھ بیٹیاں غائب ہو چکی ہیں۔ وہ بیٹیاں ہیں، کسی کی بھی ہو، وہ چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو، مالدار کی ہو یا غریب کی ہو، ہندو بھائی کی ہو یا مسلمان بھائی کی ہو، وہ بیٹیاں ہیں۔ وہ 13 لاکھ بیٹیاں غائب ہو چکی ہیں۔ دیش میں کہیں کرانتی نہ آ جائے، دیش کے ماں باپ اپنے دامنوں کو پھیلا کر اپنی بیٹیوں کی تلاش کے لیے حکومت کو مجبور نہ کر دیں۔ اس لیے دیش کے کچھ لوگ ہمیں ڈائلوٹ کر کر بیٹیوں کو تلاشنے کے بجائے زمینیں کھودنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ دیش ان لوگوں کا نہیں ہے جو آئے اور چلے گئے، راجا بھی آئے، مہاراجا بھی آئے۔ یہ دیش راجا مہاراجاؤں کا نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یہ دیش صوفیوں کا ہے، سنتوں کا ہے، پیار کرنے والوں کا ہے، مایا کرونا دیا کرنے والوں کا ہے، چھما کرنے والوں کا ہے۔ اور اس میں کوئی ایک کمیونٹی، کوئی ایک سماج کو یہ سہرا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ بات آج اس مبارک سرزمین سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دیش کے ہندو بھائیوں کے احسانات کو کبھی بھول نہیں سکتے اور کبھی بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف کے تعلق سے جس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں، کروڑوں لوگوں کو دلوں میں تکلیف پہنچی ہے۔ اس میں سے میں بھی شامل ہوں، چھوٹا سا۔ سب کو تکلیف پہنچی، اور تکلیف کیوں نہ پہنچے؟ کوئی اپنے پرکھوں کو، اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتا ہے؟ جو صاحب عدالت گئے کہ ہماری عدالتیں ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ ہوش رکھتی ہیں، ہماری عدالتیں ہم سے زیادہ نالج رکھتی ہیں، ہماری عدالتیں ہم سے زیادہ دانش مندی رکھتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، اگر عدالتیں اسی طرح سے چلتی رہیں تو آنے والی نسلیں عدالتوں پر کتنا بھروسہ کریں گی؟ یہ دیش کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں انصاف کا مذاق تو نہیں ہو رہا ہے؟ بس انہی اپنے دل کی بے چینیوں کو، دل کے زخموں کو، دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک خواجہ اجمیری ہند الولی علیہ رحمہ کے توسط سے ہم ہر اس ظلم کے خلاف ہیں جو ظلم چاہے مسلمان پر ہو یا کسی ہندو بھائی پر ہو۔ پیسیفک ایک کمیونٹی، ایک ریلیجن کو لے کر نہیں، ہم دیش کے ساتھ ہیں، دیش کی اکھنڈتا کے ساتھ ہیں،
देश की एकता के साथ है। अगर इस एकता को कोई तोड़ेगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।